انفو ایٹ سمیر کے معزز ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے 10 خوفناک عذاب کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گمراہ حکمران اور اس پر نازل ہونے والے عذاب کس قوم اور ملک پر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ملک و قوم کو اس عذاب سے نجات عطا دے کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس عذاب الہی کو دینی کتب میں آفات مصر کہا جاتا ہے۔ آفات مصر وہ 10 خوفناک مصیبتیں تھیں جن کا وعدہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ وہ مصر پر نازل کرے گا تاکہ فرعون بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہا کرے۔ فرعون ان نشانوں سے شروع میں متاثر نہ ہوا، لیکن جب یہ یکے بعد دیگرے شدت سے بڑھنے لگی، حتیٰ کہ مصریوں کے پلوٹوں کی ہلاک ہونے کی نوبت پہنچی، تو اس نے بنی اسرائیل کو خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے بیابان میں جانے کی اجازت دی۔ پہلی آفت پانی کا خون بننا ماہ مئی میں۔ جب دریائے نیل کی سطح نیچی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات پانی سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ اس وقت دریا کا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، اور مصریوں کو کنویں کھودنے پڑتے تھے تاکہ دریا کا پانی ریت میں سے نتر کر اوپر آ جائے۔ بعض مفسروں کا خیال ہے کہ دریا میں طغیانی آنے کے سبب اس قسم کا رد عمل ہوتا۔ دوسری آفت مینڈک۔ جب دریا کا پانی اتر جاتا ہے تو مینڈک دلدلوں میں انڈے دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد مینڈکوں کی کثیر تعداد زمین پر پھدکنے لگتی ہے۔ کچھ اس قسم کی آفت مصر پر آئی، تاہم مصری جادوگروں نے بھی یہ کرامت درائی اور ملک مصر میں مینڈک بھر گئے۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ خداوند سے شفاعت کریں، اور یہ آفت ختم ہو گئی۔ تیسری آفت جوئیں۔ مصر میں ایسے بہت سے کاٹنے والے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں جنہیں لوگوں نے الگ الگ نام دیے تھے۔ مفسروں کا خیال ہے کہ جن کیڑوں کا یہاں ذکر ہے ان سے مراد مچھر یا ریت مکھی ہے، کیونکہ مینڈکوں کی بڑی تعداد میں مرنے سے ان کا پیدا ہونا بہت ممکن ہے۔ پروٹسٹنٹ ترجمہ میں جوئیں لکھا گیا ہے، جبکہ کیتھولک ترجمہ میں جوں کے بجائے مچھر کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مصری جادوگر اس آفت کی نقل کرنے میں ناکام رہے، چنانچہ انہوں نے اقرار کیا کہ اس میں خداوند کی قدرت شامل حال ہے۔ چوتھی آفت مکھیاں۔ اس آفت کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر نہیں ہے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اس آفت کے نازل ہونے کا وقت بتا دیا۔ جادوگر اب موسیٰ سے مقابلہ کرنے سے قاصر ہو گئے۔ اسرائیلی زیادہ صفائی پسند تھے، انہوں نے مرے ہوئے مینڈکوں کو دبا دیا یا کسی اور طریقے سے ٹھکانے لگا دیا، اس لیے یہ آفت اسرائیلیوں پر نہیں آئی۔ اس آفت کے بعد فرعون اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اسرائیلی خدا کے لیے قربانی دینے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مصر میں ہی رہ کر یہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جو قربانی وہ کریں گے وہ مصری پسند نہیں کریں گے، کیونکہ مصر میں بعض جانوروں کو پاک تصور کیا جاتا تھا اور ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان کے مارنے سے مصری نفرت کریں گے اور ایسا کرنے والوں کو وہ سنسار بھی کر دیتے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ انہیں 3 دن کی مسافت کے لیے بیابان میں جانے دیا جائے تاکہ وہ وہاں قربانی دے۔ فرعون اس شرط پر رضامند ہوتا ہے کہ ملک مصر سے باہر نہ جائیں، تاہم یہ آفت ٹل جاتی ہے۔ فرعون کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے۔ پانچویں آفت ہے پالتو جانوروں کا مر جانا۔ خدا نے فرعون کو پیغام بھیجا کہ مصریوں کے مویشی باز یعنی گھوڑے، گدھے، اونٹ، بھیڑ بکریاں، بیل اور گائے میں وبا پھیلے گی اور وہ مر جائیں گے، جبکہ اسرائیلیوں کے جانور سلامت رہیں گے۔ اس آفت کے نازل ہونے پر بھی فرعون کا دل سخت ہی رہا۔ چھویں آفت پھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تندور کی راکھ لے کر آسمان کی طرف اڑائیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تو آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئے، تاہم اس آفت کے بعد بھی فرعون کا دل سخت ہی رہا۔ ساتویں آفت اولے برسنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں۔ جب اس نے ایسا کیا تو آسمان سے شدت سے بڑے بڑے اولے گرے اور بجلی چمکی جو شعلہ زن آگ کی مانند تھی۔ اس آفت سے السی اور جو کی فصل تباہ ہوگی۔ جو جانور اور آدمی اس علاقے میں کھیت میں تھے مارے گئے، تاہم جشن کے علاقے کے لوگ اس آفت سے بچے رہے۔ اس آفت کے نازل ہونے پر فرعون نے اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اعتراف کیا، لیکن جو ہی یہ آفت ٹلی اس کا دل پھر سخت ہو گیا۔ آٹھویں آفت ٹڈی دل کا حملہ۔ پچھلی 7 آفات کے بعد مصری اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ٹڈیوں کے آنے کی خبر دی تو انہوں نے فرعون سے درخواست کی کہ وہ اسرائیلیوں کو جانے دے۔ اس پر فرعون نے اپنے درباریوں کے کہنے پر موسیٰ کو اجازت دی کہ وہ صرف اسرائیلی مردوں کو خداوند کی قربانی دینے کے لیے لے جائیں، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون کی یہ شرط منظور نہ ہوئی۔ چنانچہ مصر میں ٹڈیوں نے سخت تباہی مچائی، جہاں تک کہ جشن کے لوگ بھی اس سے نہ بچے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر پھر توبہ کی، سو یہ آفت ٹل گئی، مگر فرعون کا دل پھر سخت ہو گیا۔ نامی آفت گہری تاریکی۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بڑھائیں، چنانچہ یوں کرنے سے مصر پر گہری تاریکی رہی۔ مگر بھی ہوا، جس نے ٹڈیوں کو بحر کلزم میں ڈال دیا، بعد ہمسن بن گئی۔ یہ ایک قسم کی آندھی ہے جو ہوا، مٹی اور باریک ریت سے لدی ہوتی ہے۔ اس میں سانس لینے سے دم گھٹتا اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ چونکہ اسرائیلی جشن کے علاقے میں ایک وادی میں رہتے تھے، اس لیے ان پر بعد ہمسن کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس آفت کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے خاندان سمیت لے جائیں، لیکن اپنے جانور پیچھے چھوڑ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر فرعون سخت غصہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ، پھر میرا منہ نہ دیکھنا، نہ آنا، کیونکہ جس دن آپ علیہ السلام نے میرا منہ دیکھا تو مارے جائیں گے۔ 10ویں آفت، پلوٹوں کا قتل۔ اس آخری اور سنگین ترین آفت نے فرعون کو مجبور کر دیا کہ وہ اسرائیلیوں کو جانے دے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو ہدایت کی کہ وہ کیسے اپنے پلوٹوں، فصیح کے بھیڑ اور یا بکری کے بچے کے خون کے وسیلے سے بچائیں گے۔ خدا نے عید فصیح کا سب انتظام ان کو سمجھایا، ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مصری پڑوسیوں سے سونے اور چاندی کے زیورات مانگ لیں۔ آدھی رات فرشتہ مصر سے گزرا، فرعون سے لے کر قائد خانے کے قیدیوں تک کے پلوٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو حکم دیا کہ مصر سے نکل جائیں۔ ناظرین، یہ تھی یہودی مذہب پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار نیچے لائک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں۔ جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا، جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔